السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہر جائز مقصدوں کو پورا فرمائے اور آپ تمامی ناظرین کو اللہ پاک نیک بنائے۔ حضرات، آپ نے بہت سن لیا کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے اور یہ کتنی فضیلت کی جامع یہ نماز ہے۔ آپ نے چند میرے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن آج میں اس ویڈیو میں بہت نمایاں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ سوچیں گے کہ یہ کام ہمیں ضرور انشاءاللہ کرنا ہے۔ وہ خاص بات جو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی نماز تہجد سے ہی متعلق ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تمام نمازوں کے بعد یعنی 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل کوئی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نماز تہجد کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں بلکہ قبول کی جاتی ہے، اور ہمیں رات کی تنہائی میں جب رب کی بارگاہ میں نماز تہجد پڑھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ یقیناً یہ دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا، رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے، ہر بھائی، ہر اسلامی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو آپ رات کی تنہائی میں نماز تہجد پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی بہت ساری ضرورتیں نماز تہجد کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں، اور وہ دعائیں جو آج تک آپ کی قبول نہیں ہوئی، میرا ایمان یقین کہتا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آئیں آپ اس بات کو سنیں جو اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ناظرین، اب تک آپ تنہا نماز تہجد پڑھ کر کے آپ نے دیکھا، لیکن آج میں جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان میں جولانیت پیدا ہو جائے گی، روشنی پیدا ہو جائے گی، اور آپ آج کے بعد سے یہ کوشش کریں گے کہ ہم تنہا نماز تہجد نہیں بلکہ جس کا حکم حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو بھی ہم ساتھ پڑھوانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بار آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ آپ یہ حدیث پر عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کیا لطف اندوز ہوتے ہیں اور کتنی برکتیں ہوتی ہیں، آپ خود کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کی تنہائی میں بیدار ہوتا ہے، جب ساری دنیا غفلت کی نیند میں ہو، دنیا میں سناٹا ہو، ہر کوئی نیند کے مزے لے رہا ہو، ایسے وقت میں جب کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو کر اور پھر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی سوئی ہوئی بیوی کو ہر ممکن جگانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس کے پاؤں کو سہلا کر کے، اسے کچھ کہہ کر کے، یا اس کے چہرے پر پانی مار کر کے حتی المقدور جگانے کی کوشش کی، اور بیوی جگ بھی گئی اور اس سے کہا کہ ہم دونوں وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد ہم دونوں مصلی بچھائیں۔ رات کی تنہائی میں جہاں ساری دنیا غفلت کی نیند میں پڑی ہوئی ہے، اللہ اپنی رحمتوں کے ذریعے ہمیں آواز دے رہا ہے کوئی رات کی تنہائی میں مجھ سے رحمت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے برکت مانگنے والا ہے، کوئی اولاد میں ادب مانگنے والا ہے، کوئی پریشانیوں سے نجات پانے والا۔ ہم اس کی تمنا کی تکمیل کریں گے، ہم اس کی باتوں کو سنیں گے اور قبول بھی کریں گے۔ اس لیے اے میری زوجہ، تم بھی وضو کرو۔ اب دونوں کامل وضو کرنے کے بعد اپنے گھر میں مصلی بچھا لیے، اور ان دونوں نے
दो दो रकात, चूंकि आपको मालूम है कि तहज्जुद की 8 रकात नमाज है, कम से कम 2 रकात, अगर आपके पास टाइम है तो 4 पढ़े, 6 पढ़े, और नहीं तो कम से कम 2 रकात जरूर पढ़े। नाजरीन, अपनी बीवी के साथ 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़े और आप पढ़ने के बाद रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाए और फिर अपनी दिल की तमन्नाएं खुदा की बारगाह में पेश करें। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जब वो दोनों मियां बीवी एक साथ नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उन दोनों को जिक्र करने वालों और जिक्र करने वालियों में शुमार करता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह हम दोनों मियां बीवी को जिक्र करने वालों में शुमार करेगा, फिर आप अंदाजा लगाएं, फिर जिक्र करने वाला जो अल्लाह का महबूब बन जाता है, वो रब की बारगाह से जब मांगेगा तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो अपने बंदों को नवाजने वाला है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, अल्लाह देने वाला है। हमारा दामन जो है ना फैलाएं, और फैलाने की तरह फैलाएं, मांगने की तरह मांगे, और नमाज तहज्जुद दोनों पढ़ करके जब दुआ करेंगे इस यकीन के साथ कि हमारे दामन खाली है, पूरा करने वाला खुदा की जात है, हम उसके रहमतों के उम्मीदवार हैं। इस तन्हाई में मौला हम तेरी बारगाह में नमाज तहज्जुद के बाद अपनी गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और तुझसे सवाल कर रहे हैं। तू ही तो है हमारे सवालों को पूरा करने वाला। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जौजा बीवी के साथ आप आदत बना ले नमाज तहज्जुद पढ़ने का, ताकि नबी के फरमान पर अमल भी हो जाए। और जब आप दोनों नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जो दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा ईमान कहता है वो दुआ रद्द नहीं होगी बल्कि कबूल होगी। आप एक मर्तबा जरूर ये शुरू करके देखें, कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की है। दुआओं में याद रखेंगे और कमेंट करके अपने भाई की हौसला अफजाई फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।